بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کے مستحبات و مکروہات اور وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مستحبات روزہ: نمبر 1، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ نمبر 2، کھجور یا چھہارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ نمبر 3، جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو۔ نمبر 4، افطار کرتے ہوئے دعائے معثورہ کا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ نمبر 5، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو۔ نمبر 6، اتنی تاخیر نہ کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ نمبر 7، زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنا اور ہر طرح کے حرام افعال مثلا غیبت اور چغلی کرنے سے بہرحال بچتے رہنا۔ نمبر 8، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا۔ نمبر 9، حصول علم میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا۔ نمبر 10، اور اعتکاف کرنا۔ مکروہات روزہ: منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزہ کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ نوٹ: یہ کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، یعنی یہ کراہت اس وقت ہوگی جب کوئی عذر نہ ہو، لہذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ روزے میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ روزے کی حالت میں قصداً تھکا دینے والے اعمال انجام دینا، یعنی ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام، خواہ قولی ہو یا فعلی، روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا حالت احرام میں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ وہ اعذار جن کی وجہ سے افطار یعنی روزہ توڑ دینا جائز ہے: اچانک ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان خطرے میں ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، صحت یاب ہونے کے بعد قضا کر لے۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیرخوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت ضعف کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی تو اس صورت میں رمضان میں روزہ افطار کرے اور بعد میں قضا کر لے۔ کسی عمل کی وجہ سے بے حد بھوک یا پیاس لگ گئی اور اتنا بے تاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے، لیکن اگر خود قصداً اس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔